جناب میرے محترم خان صاحب، یہ موقع ضائع مت کیجیے گا۔ یہ مکمل گواہی کے ساتھ غداری کا ایک مقدمہ ہے۔ آدم خور قاضیوں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ کیا اس وقت بھی جنرل باجوہ یا جنرل فیض آپ سے رابطے میں؟ میری بات پوری سن لیں جی۔ تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے کہ فضل الرحمان نے عمران خان کو بچا لیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھی کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق پر حقائق تو کسی وقت تو آیا نہیں۔ کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی ادھر آ چکے تھے؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے۔ سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی؟ سب پارٹیاں، اور یہ کا نام مت لیں آپ۔ اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں۔ کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری۔ پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی اس کے اوپر۔ واقعی صحیح صحافی ہیں، آپ نے بات نکال ہی لی ہم سے۔ تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اوپر سے مہر لگا دی۔ مہر لگا دی۔ تو پھر تو ان کو مزہ پی ڈی ایم کو جو کچھ پھر مشکلات پیش آئی ہیں، جو اکنامک ڈیفیکلٹیز پیش آئی ہیں، پھر تو آئی تھنک پی ایم ایل این ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو جو کچھ ہوا ہے۔ اکنامک جو ڈیفیکلٹیز آئی ہیں تو یہی کہا جا رہا ہے بطور دلیل کے کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ 1.5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی اور مہنگائی کم نہیں کر سکی، بڑھتی چلی گئی، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ یہ تو ریئلٹی ہے سر، آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ لیکن میرا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کا اثر تو پنجاب میں ہونا چاہیے تھا، پھر اس کا اثر تو سندھ میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ صرف کے پی کے اندر ہمارے اوپر کیوں بم چھوڑا گیا اور ہمیں اس کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ آپ کے اوپر ایک تو وہ جو دہشت گرد حملوں کا ایشو تھا وہ بھی آپ کے اوپر کافی زیادہ متاثر کیا۔ حضرت اس نے تو ہمارے تو امیدوار گھر سے نہیں نکل سکتے تھے۔ لیکن کتنے ہمارے ان دنوں میں شہید ہوئے۔ نون لیگ والا مسئلہ ابھی میں سمجھ نہیں پایا سر، آپ سے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہتا ہوں۔ پنجاب میں ہم الیکشن کور کر رہے تھے، میں نے تقریباً سارے پنجاب کے حلقوں میں گیا ہوں۔ ایک تاثر بڑا موجود تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان پاپولر ہے پی ایم ایل این، اس دفعہ ووٹ اس کو نہیں ملے گا، اور پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ موجود تھی پنجاب کے اندر۔ جو بھی گڑبڑیں ہوئی اس کے باوجود نون لیگ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے، اس کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے۔ شہباز شریف اوپر کیسے آئے پی ایم ایل این کی چوائس میں ایز پرائم منسٹر؟ تھوڑی سی اس کی روشنی ڈالیں۔ اس سے میں لاتعلق ہوں کیونکہ میں اپنا ایک پوزیشن لے چکا ہوں کل، اور اب میں ان باتوں پر کیوں ڈسکس کروں، ان پہ کیوں میں فریق بنوں؟ یہ اب ان کا مسئلہ، جو حکومتیں بنانا چاہتے ہیں بنا رہے ہیں، وہ دوست بھی تلاش کر رہے ہیں، وہ ووٹ بھی تلاش کر رہے ہیں، اور وہ اسی راستے پہ اب چلیں گے، کام کریں گے۔ مجھے اس سے اب کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ سے رابطہ کیا انہوں نے؟ رابطہ کیا، تشریف لائے تھے شہباز شریف۔ پھر آپ نے کیا کہا انہیں؟ میں نے کہا جی آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، حق تو یہ ہے۔ پھر انہوں نے جواب کیا دیا؟ چلے گئے بغیر جواب دیے۔ جی۔ نواز شریف صاحب نے آپ کو کال نہیں کیا؟ نہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، سنا آپ نے، یہ ہے سچائی جو اب اس بدبودار مولوی کے منہ سے باہر آ رہی ہے۔ خان صاحب، ان جرنیلوں کو NRO مت دیجیے گا۔